بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ اور تعوذ کے فوائد بیان کریں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی چھت پر سویا ہوا تھا کہ راستے پر کچھ شور کی آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق در جوق آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہو گئے۔ پھر شیطانوں کا سردار ابلیس بھی آ گیا اور اس نے چیخ کر کہا، کون میرے پاس عروہ بن زبیر کو لائے گا؟ ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لائیں گے۔ پس کچھ شیاطین گئے اور واپس چلے آئے اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہ ہو سکے۔ ابلیس نے پھر چیخ کر کہا، کون میرے پاس عروہ بن زبیر کو لائے گا؟ تو ایک اور جماعت اٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر واپس آ گئی اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس پر وہ پھر بہت زور سے چیخا، حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ زمین پھٹ گئی۔ پھر چیخ کر کہا، کون میرے پاس عروہ بن زبیر کو لائے گا؟ تو ایک تیسری جماعت اٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آ گئی اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس پر ابلیس غضبناک ہو کر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو بھی شخص صبح یا شام اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا دوبارہ سن لیجئے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو شان والا ہے، بڑی دلیل والا ہے، زبردست سلطنت والا ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ روایت تاریخ ابن عساکر، مختصر تاریخ دمشق اور کنز العمال میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس اور اس کا پورا لشکر حضرت عروہ بن زبیر پر اس دعا کی برکت سے قادر نہ ہو سکا جو انہیں اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھی۔ اس روایت پر اگرچہ ذوف کا حکم ہے اور اس کے ایک دو راویوں پر کلام ہے، لیکن اس روایت میں دعا کے جو الفاظ ہیں وہ شیطان سے پناہ مانگنے والے الفاظ ہیں۔ حدیث کے ذوف کے باوجود ان الفاظ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگنا درست ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی آیات و روایات میں شیطان سے پناہ مانگنے کی تاکید بیان کی گئی ہے، یعنی انسان کو ہمیشہ شیطان اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے ہر عمل میں سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی شیطان پریشان کرتا ہے اور جادو ٹونے سے بھی بہت حد تک وہ محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، یہ سبھی دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے تاکہ وہ مصیبتوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کے حملے سے آسانی کے ساتھ بچاؤ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگتا رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے
کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہلانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ قرآن پاک میں ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، یعنی درگزر کرنے کی عادت رکھو، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، برائی کو بھلائی سے ٹال دو، ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں، اور کہو کہ اللہ شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے ہم تیری مدد کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں۔ مسند ابو یعلیٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ بھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ انسان کی فلاح و کامیابی اور حفاظت اسی میں ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان کے دخل سے بچا رہے۔ قرآن و احادیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضائل جہاں بیان کیے گئے ہیں، وہاں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے، رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے،